الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. جو اللہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک اور صاف ہے، بہت زیادہ غلبے والا ہے اور حکمتوں کا مالک ہے. وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو پاک صاف بنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ان لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. رسول کو ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا ہے جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی خوب غلبے والا، بڑی حکمتوں کا مالک ہے. دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. وہ لوگ جن کو تورات کا بوجھ دیا گیا پھر وہ تورات کو اٹھا نہ سکے، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی ہو. بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج اس نے سورہ جمعہ کی تفسیر اس مسجد کے اندر شروع فرمائی.
اس پر ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سورت سورہ جمعہ مدنی دور کی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ مدنی دور کی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس سورت کا بڑا اونچا مقام بھی ہے۔ ویسے تو آپ اگر پورے قرآن کو دیکھیں تو راجح قول کے مطابق آیتوں کی تعداد 6236 ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد 6666 ہے۔ یہ قول صحیح نہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک شیعہ آفیسر تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کے بیچوں بیچ ایک بھرے مجمع کے اندر علماء کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر سنی عالم کوئی کھڑا ہو جاوے اور وہ مجھے یہ بات بتا دے کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں تو میں شیعہ ہوں، سنی بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کوئی بھی ایک عالم دین ایسا ملا نہیں جو اس طرح قرآن کے اندر 6666 آیتیں ثابت کر سکے۔ معلوم ہوا یہ کوئی صحیح نہیں، یہ دراصل قریشی سے لیا گیا ہے، اس کی کتاب کے اندر یہ تعداد منقول ہے، لیکن ان کا یہ نقل کرنا صحیح نہیں۔ صحیح تعداد قرآن کی آیتوں کی وہ ہے جس کو کوفی لوگوں نے بیان کیا، جس کا ماخذ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قرآن کے اندر مجموعی آیتوں کی تعداد 6236 اور حروف کی تعداد اگر دیکھے جائے تو پورے قرآن کے اندر کم سے کم 3 لاکھ حروف تو ہیں۔ اب اس کے بعد 3 لاکھ سے کتنے زیادہ حروف، تو اس میں علماء کی بہت ساری الگ الگ رائے ہیں۔ ہم کو اتنا یاد رکھنے کا کہ کم سے کم 3 لاکھ حروف تو قرآن کے اندر ہیں۔ سورہ جمعہ کی تفسیر ہو رہی ہے، اس سورہ جمعہ کے اندر 2 رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں۔ الفاظ کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 180 اور حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 748۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر حرف پر ہمیں 10 اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم ہر حرف پڑھتے ہیں اور اس پر 10 اجر تو کم سے کم مل جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا خیال رکھیں کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہو اس کو کتنا زیادہ اجر ملتا ہو۔ جب اس سورت کے اندر ہی 748 حروف ہیں تو انشاءاللہ کم سے کم اجر جو اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں آدمی کو ملے گا وہ 7480، اور پھر جتنا زیادہ اخلاص اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر بڑھاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کا ایک اتنا زبردست المیہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ قرآن کے لیے ہم نکال بھی نہیں سکتے۔ پاؤ پارا اگر ہم روزانہ پڑھیں قرآن کے اندر تو 10 منٹ میں پاؤ پارا آدمی پورا کر سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں سے فقط 10 منٹ وہ آدمی نکال نہیں سکتا۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سارے مسلمان تو ایسے ملیں گے جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، معنی اور مطلب پر غور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کا نور دلوں تک پہنچے گا کس طرح؟ لہٰذا ہم خوب کثرت سے قرآن پڑھیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک کلام ہے جس کا تلفظ اللہ نے اپنے شان کے مطابق کیا ہے۔ تو جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے اندر مشغول ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے اندر بات چیت کرنا، اس سے بہتر کون سی مجلس ہو سکتی ہے؟ سورہ جمعہ کے اندر بنیادی طور پر پہلے رکوع کے اندر ایک مضمون یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امی نبی بھیجا، اور وہ امی نبی جو بھیجا گیا اس نے تمام لوگوں کو حکمت سکھائی، قرآن سکھایا، اور بہترین دین ان کے سامنے اس نے پیش کیا، اور بہتر طریقے سے اس نے پیش کیا کہ آدمی اس کی مثال بھی نہیں لا سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اعتبار سے تعلیم دیتے تھے، ایسے لوگوں کو جو جہالت کی انتہا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آدمی واقعتاً اس کی مثال دے نہیں سکتا۔ ابن کثیر کے اندر ہے، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ مثالیں سمجھی ہیں۔ یعنی حضور اتنی آسان طریقے سے بات کو سمجھاتے تھے، دل کے اندر اتنے اچھے طریقے سے بات کو بٹھا دیتے تھے کہ مثالوں کے ذریعے سے وہ سمجھاتے، حتیٰ کہ عمرو ابن العاص یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود حضور سے 1000 سے زیادہ مثالیں سمجھی۔ اور عمرو ابن العاص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 سال پہلے اسلام لائے۔ 3 سال کے اندر 1000 سے زیادہ مثالیں سمجھنا یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ جب 3 سال کے اندر فقط حضرت عمرو ابن العاص نے 1000 سے زیادہ مثالیں سمجھی، تو پوری زندگی کے اندر حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے کتنی سب مثالیں دی ہوں گی۔ یہ حضور کا آسان طریقے تعلیم جو لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہو جاتا تھا، پیوست ہو جاتا تھا۔ مثال کے ذریعے سے حضور کا بات کو سمجھانا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، وہ آدمی جس کا ایک اچھا دوست ہوتا ہے اور وہ آدمی جس کا ایک برا دوست ہوتا ہے، ان دونوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو عطر فروش کے پاس بیٹھا رہے، اور اس آدمی کی طرح ہے جو کوئلے کی بھٹی کے اندر بیٹھا رہے۔ لوگوں کے سامنے حضور نے جب اس طریقے سے بات رکھی نا، تو لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ شخص جو کوئلے کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اگرچہ وہ خود کام کے اندر مشغول نہیں رہتا، لیکن اس کے برے اثرات اس پر آتے ہیں۔ وہ بھی جب شام کو گھر روانہ ہوگا تو اس کے کپڑے پر کوئلے کے دھبے ہوں گے، لہٰذا برا دوست میرے لیے اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، اور اچھا دوست میرے لیے اتنا زبردست ہے کہ اگر میں کوئی عطر کی دکان کے پاس جاؤں اور وہاں پر میں خود اگرچہ عطر کے اندر مشغول نہ ہوں، لیکن وہاں پر فقط بیٹھنے سے میں بھی خوشبو کی مہک کے اندر آراستہ ہو جاؤں گا، خوشبو کی مہک مجھ کو بھی شامل ہو جائے گی، تو ایک اچھا ہم نشیں میرے لیے ایسا ہی ہے۔ حضور نے مثال دی، کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ حضور کا سکھانے کا انداز ہے۔ اسی طرح حضور سوال بھی بہت زیادہ پوچھتے تھے مجلس کے دوران، تاکہ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، لوگوں کا دھیان حضور کی باتوں پر لگا رہے۔ کیونکہ آدمی کبھی بات سنتا ہے، لیکن کبھی ذہن کے اندر کوئی دوسری بات آ جاتی ہے، تو جسماً تو وہ حاضر ہوتا ہے، لیکن ذہناً وہ دوسری جگہوں کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بھی ہوتی تھی کہ حضور سوال کرتے تھے، اور سوال کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ حاصل کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ حضور نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اب حضور مفلس کون ہے وہ خود بتا بھی سکتے تھے، سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سوال کیا لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہ لوگ دھیان سے سنیں کہ حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضور نے کہا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی کو معلوم مفلس کسے کہتے ہیں، آپ سے بہتر عالم کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ، مفلس وہ ہے جس نے پوری زندگی نیکی کے کام کیے، اس کا انتقال ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر وہ حاضر ہوا ڈھیر ساری نیکیوں کے ساتھ، لیکن چونکہ زندگی کے اندر اس نے بہت سارے حقوق لوگوں کے دبائے تھے، تلف کیے تھے، برباد کیے تھے، باطل کیے تھے، اس لیے لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں گے۔ ایک آدمی کہے گا کہ تو نے مجھے گالی دی تھی، تو ہوگا یہ کہ اس کی نیکی کو وہ لے جائے گا۔ دوسرا آدمی آئے گا اور کہے گا کہ تو نے مجھے مارا تھا، لہٰذا وہ نیکی لے کر چلا جائے گا۔ تیسرا آدمی آئے گا اور کہے گا پیسے میرے دبائے تھے تو نے، وہ نیکی لے کر چلا جائے گا۔ بہن آئے گی، کہے گی کہ میراث میں سے تو نے حصہ مجھے دیا نہیں تھا، وہ اپنا حصہ لے کر جائے گی۔ اس طرح ایک لمبی لائن لگے گی اور اتنے ساری نیکیاں اس نے کی تھی، سب کی سب نیکیاں چلی جائیں گی، اور پھر بھی حق لینے والے باقی رہیں گے۔
تو ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا نظام فرمائے گا، ان کے جو گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حق دبانے والے شخص پر ڈال دے گا۔ تو آیا تھا تو بہت ساری نیکیوں کے ساتھ، لیکن اب اللہ کے سامنے جب اس کی حاضری ہوئی تو نتیجے کے اعتبار سے نیکی تو ایک بھی نہیں، پوری زندگی مشقت کے اندر تو گزاری۔ آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، آدمی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو کتنی مشقتیں برداشت کی۔ فجر کے لیے اٹھتا تھا، ظہر پڑھتا تھا، عصر پڑھتا تھا، پورے دن تسبیح تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوئے، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر رہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا صحیح سلیقہ اس کو آتا نہیں تھا۔ تو اب اللہ کے یہاں پر بھی تھکا ہوا ہونے کی حالت میں حاضر ہوگا، سب نیکیاں اس کی سلب ہو چکی، برائی اس کے ذمے ڈال دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ حضور نے سمجھایا کہ دیکھو میرے صحابہ، یہ آدمی حقیقت میں مفلس ہے۔ تو تم اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ مفلس وہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، تو وہ حقیقت میں مفلس نہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مفلس وہ جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں، تو وہ حقیقت میں مفلس نہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مفلس وہ جس کو کوئی اپنی بیٹی نکاح کے لیے نہ دے، تو وہ حقیقت میں مفلس نہیں۔ حقیقت میں مفلس تو وہ ہے جو اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دے تو اللہ اس کی ایک بھی نیکی کو قبول نہ کرے۔ حضور نے سوال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم ہمیں دی ہے کہ دیکھو وضو کر لیا کرو، وضو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ویسے تو سائنسی اعتبار سے اگر اپنے دیکھیں تو وضو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ وضو کے ذریعے سے ایک تو بیکٹیریا جسم سے نکلتی ہے، آدمی کا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ کہ جب پانی آدمی جسم پر لگاتا ہے تو اس کا جو بلڈ پریشر ہے نا وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو وضو کثرت سے کرنا چاہیے، اور اگر کسی آدمی کو رات کو نیند نہ آتی وہ وضو کر کے سوئے، وضو کرنے کے بعد نیند اچھے طریقے سے آتی ہے، اور یہ تو خود میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اور جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں نا جن کو ابھی ابھی حیض آتا ہے، کبھی کبھی ان کی پوری راتیں بے چینی کی حالت میں گزر جاتی ہے، تو ان کو بھی کہنے کا کہ وضو کر لیا کرو اور وضو کر کے سویا کرو، نیند بہتر طریقے سے آتی ہے۔ آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو بالکل فریش، 3-4 گھنٹے بھی اگر سو لے گا وہ تو بالکل فریش ہو جائے گا۔ وہ وضو کرنے کا یہ ایک فائدہ۔ وضو سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے، وضو سے آدمی کے جسم کے اندر ایک چستی چالاکی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تو وضو کے فائدے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو آدمی مشقتوں کے باوجود وضو کرتا ہے نا اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اس سے ہوگا یہ کہ گناہ جتنے بھی ہیں آدمی کے مٹ جائیں گے اور اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اب یہ ایک سادہ طریقہ ہے جس طریقے سے آدمی بات کو سمجھا سکتا ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات لوگوں کے سامنے اس طرح سمجھائی کہ میرے صحابہ کیا میں تم کو بتاؤں وہ چیز جس سے گناہ تمہارے مٹ جاوے، تمہارے درجے بلند ہو۔ تو جتنے لوگ مجلس کے اندر کچھ بے خبری کے حالت میں ہوتے وہ فوراً کمر سیدھی کر لیتے اور حضور کی طرف متوجہ ہوتے کہ حضور کیا بات کہنا چاہتے ہیں، وہ بات کیسی جس سے ہمارے گناہ مٹ جاوے، ہمارے درجے بلند ہوں۔ تو حضور نے فرمایا مشقتوں کے باوجود وضو کر لیا کرو، صبح کو ٹھنڈی لگتی ہے اس کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت اونچا ہے۔ تو دیکھو حضور کا زبردست بات کرنے کا انداز۔ عمرو ابن العاص کہتے ہیں 1000 سے زیادہ مثالیں میں نے ہی حضور سے سمجھی ہے، تو دیگر صحابہ نے کتنی سب سمجھی ہوگی؟ وہ بھی 3 سال کے اندر عمرو ابن العاص نے اتنی سب سنی، تو دیگر صحابہ نے پوری زندگی کے اندر کتنی سب باتیں سنی ہوں گی۔ میرے عزیز و بخاری ہی کے اندر ایک روایت ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے حضرت انس ابن مالک کے حوالے سے کہ حضور جب بھی کوئی بات کرتے نا اور کوئی اہم بات ہوتی تو حضور اس کو 3 مرتبہ دہراتے۔ 3 مرتبہ دہراتے اس لیے تاکہ اگر پہلی مرتبہ میں کوئی سمجھا نہ ہو تو وہ سمجھ جائے، دوسری مرتبہ میں کوئی سمجھا نہ ہو تو وہ سمجھ جائے، اور تیسری مرتبہ میں تو ہر آدمی عامتاً سمجھ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور ہر مرتبہ جب کوئی اہم بات کرتے تو 3 مرتبہ اس کو دہراتے۔ یہ حضور کا طریقہ تعلیم۔ حضور جب بھی تعلیم کرتے نا میرے عزیزوں کبھی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کر کے کسی کی طرف اپنی توجہ نہیں ڈالتے،
کیونکہ لوگ نازک مزاج کے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تو کچھ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. تو اگر انگلی کے ذریعے سے اشارہ کر دیا اور سامنے والا یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ پر کوئی الزام ڈال رہا ہے تو وہ دین سے دور بھاگے گا یا نہیں؟ تو حضور ہمیشہ انگلی کے ذریعے سے اشارہ نہیں کرتے تھے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ مجھ پر توجہ دے رہے ہیں. حضور جب بھی کسی آدمی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کبھی اس طرح متوجہ ہوئے یا یہ کہ کوئی دوسرے کام کے اندر ہوں، جس طرح ہم بہت سے لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، فون کے اندر نگاہ ہوتی ہے، سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ کیا اس کو کوئی عزت وغیرہ ہے یا نہیں، کہ میری طرف مکمل توجہ بھی نہیں دے رہا، میں کہاں اس کا بہت زیادہ وقت لینے والا ہوں، 2-3 منٹ کی تو بات کرنی ہے مجھے، تو ذرا توجہ دے دے. حضور ہمیشہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پورا جسم اس کی طرف متوجہ کر دیتے تھے تاکہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ حضور کا خاصم خاص تو میں ہی، کہ حضور میرے لیے کتنی سب توجہ دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کو ڈانٹنا ہوتا نا تو کبھی بھرے مجمع میں کسی کو ڈانٹتے نہیں کہ اے زید کیوں تو نے ایسا کیا، اے عمار تو نے کیوں ایسا کیا، بلکہ اگر وہ کوئی نامناسب حرکت مجلس کے اندر بھی کرتا نا تو حضور بس عمومی طور پر کہتے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح نماز کے اندر کچھ تاخیر سے حاضری دیتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ سامنے والا جس کو ٹوکا جا رہا ہے اس کو برا بھی نہ لگتا کہ اس کا گناہ سب کے سامنے آیا، اور اس کی اصلاح بھی ہو جاتی کہ وہ سمجھ جاتا کہ میرے ہی بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ حضور کا زبردست طریقہ تعلیم. اور پھر ایسے لوگوں کو حضور نے تعلیم دی کہ آپ اگر ان کے حالات پڑھیں تو آپ یہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ تھے. ابو رجاء العطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ایک روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پتھروں سے بت بناتے تھے اور ہم ان بتوں کی عبادت کرتے تھے جن کو ہم خود ہمارے ہاتھوں سے بناتے تھے. مکھی بھی اگر ان پر آ جائے تو وہ اس کو دور نہ کر سکے، ایسی چیزوں کی ہم عبادت کرتے تھے. یعنی بے عقلی کی تو کوئی انتہا نہیں. پھر اگر ہمیں کسی جگہ پر پتھر نہ ملتے نا تو ہم کو تو کسی کی عبادت کرنی ہوتی، تو ہم آسمان کے خدا کی عبادت کرنے کے بجائے یہ کرتے کہ زمین کی طرف متوجہ ہوتے، مٹی جمع کرتے، بکری کا دودھ اس پر ڈالتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے. یہ بے عقلی کا عالم کہ معبود بھی مٹی کو بنایا جو مٹی بالکل حقیر ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اتنی زبردست تعلیم دی کہ آج پورے جزیرۃ العرب میں کوئی بت آپ کو ملے گا ہی نہیں، کوئی مسلمان بت کی عبادت کرتا ہی نہیں. کعبے کے ارد گرد ہی اس زمانے میں 360 بت لگے ہوئے تھے، 360. یعنی آپ سمجھے توحید کا جو مرکز تھا نا وہاں پر ہی 360 بت. حضور جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو اپنی لاٹھی سے اشارہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب میں لوگوں کو بتوں سے روکوں گا، اب عرب کے اندر بتوں کی عبادت کبھی ہوگی نہیں. حضور اشارہ کرتے اور صحابہ اس طرح مورتیاں توڑتے جاتے کہ اب حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اندر کام کیا. اگڑے بھی اتنے زیادہ کہ جنگ جب چھڑ جاتی تھی تو معمولی جنگ لیکن کئی سالوں تک رہتی. آپ دیکھ سکتے ہو حرب البسوس، ایک آدمی کی ایک اونٹنی تھی، دوسرے آدمی کا ایک پرندہ تھا. اونٹنی پرندے کے پاس گئی، وہاں پر کچھ انڈے پڑے ہوئے تھے، اس اونٹنی نے انڈوں کو کچل دیا تو آدمی غصے کے اندر آ گیا. ایک انڈے کو چونکہ کچلا گیا نہیں اس وجہ سے تو اس نے تلوار لی اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اونٹنی قتل ہو جاتی ہے تو اونٹنی کا مالک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اونٹنی کو تو نے قتل کیا. تو اس نے بھی کہا کہ قتل کیا تو کیا کرے گا تو. جنگ چھیڑی اور اس طرح دو خاندانوں کے اندر تلواریں اٹھی. میرے عزیزو، اس ایک واقعے کی وجہ سے 40 سال تک حرب البسوس نام کی ایک جنگ ہوئی. 40 سال تک یہ اگڑے لوگ، حضور نے ان کے پاس جا کر دین کا کام کیا. کتنا وسیع جگر اور کتنا بڑا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جب دعوت دیتے تھے بازار کے اندر کوئی ملتا تو حضور کے پاس جاتے اور کہتے بھائی کلمہ پڑھ لے.
تو ابو لہب جو حضور کا چچا ہوتا تھا وہ پتھر اٹھاتا اور حضور کو پھینکتا، چچا خود، اور اس طرح بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لتبت بھی ہو جاتے۔ یہ حضور کا طریقہ تعلیم۔ کعبے کا طواف کرتے تھے تو اس طرح برہنہ طواف کرتے تھے، یعنی حرم کے اندر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی برہنہ ہو جائے، لوگ عطر وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، لوگ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، غسل وغیرہ کر کے جاتے ہیں، ناپاکی وغیرہ تو پھیلانا بہت دور کی بات، لیکن وہاں پر اس زمانے میں لوگ برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے، اور مرد بھی عورتیں بھی، اور یہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں کے اندر تو ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اللہ کے یہاں پر اس طرح کس طرح حاضری دے سکتے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ گناہ کپڑوں نے نہیں، ان کے جسموں نے کیے، تو اگر ان کو پاک صاف ہونے کی حالت میں حاضری دینی ہی تھی تو اپنے جسم کو قتل کر دیتے، برباد کر دیتے، اور پھر اس شرم کی وجہ سے کہ ہم کپڑوں کے اندر کس طرح حاضری ہوں بے شرم ہو جاتے تھے کہ کعبہ کے پاس اس طرح برہنہ طواف کرتے تھے۔ حضور نے ایسے لوگوں کے اندر کام کیا۔ لڑکیوں کو تو اس طرح قتل کر دیتے تھے جیسے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، لڑکوں کو افضل سمجھتے تھے اور لڑکیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو ماحول اتنا خراب ہوتا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ لڑکی بڑی ہوگی تو کوئی آدمی اس کو اٹھا کر لے جائے گا، اس کا ریپ کرے گا، غلط کام اس کے ساتھ کرے گا، تو اس سے اچھا یہ کہ اتنی حقیر زندگی ہو، اس سے بہتر یہ کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے، تو بچپن میں اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح زندہ درگور کرتے تھے لڑکیوں کو، کبھی آر کی وجہ سے۔ ان کو شرم آتی تھی کہ ہم ہمارے دوستوں کے درمیان کس طرح اب یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اب ہم کو ایک داماد لانا پڑے گا، اس کو عزت دینی پڑے گی، لڑکی بھی لے جائے گا، ہم کو عزت بھی اس کو دینے کی، اور پھر لڑکی تو کچھ کما کر لا نہیں سکتی، لہٰذا کمانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کو پال پوش کر بڑا کرنا کوئی فائدے کی بات نہیں۔ تو اس طرح وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے بچپن ہی کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے لوگوں، اپنے آبائی فخر کو اب بند کرو، جو طور طریق ان کے تھے ان کو اب چھوڑ دو، یہ لوگ تو جہنمی ہیں، جہنم کا کوئلہ بن چکے ہیں، تم ان کا طریقہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ دیکھو، اللہ کے یہاں پر ہر انسان برابر ہوتا ہے، کوئی انسان دوسرے انسان پر افضل نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ ہاں، فقط تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے پر فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو اگر 1000 مرد بھی ایک طرف ہوں لیکن سب گنہگار ہوں، اور ایک عورت ایسی ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ کے سامنے گر گراتی ہے، تو اللہ کے یہاں پر اس عورت کا مقام 1000 کیا لاکھ مردوں سے بہتر۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا، تو وہ تھی نہیں کتنی سب مردوں سے بہتر، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ۔ تو اسلام نے یہ سسٹم بالکل رکھی ہی نہیں کہ مرد افضل عورتوں سے، اور آج کے زمانے میں کچھ الگ ہی ہے کہ عورتوں کو بھی افضل سمجھا جا رہا ہے مرد سے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پر سب منزلے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اللہ کے یہاں پر اعتبار تقوی کا ہے، جس کا تقوی جتنا زیادہ اونچا اللہ کے یہاں پر اتنا قریب وہی۔ لیکن اب کوئی آدمی کتنا متقی وہ اپنے کو معلوم، اگرچہ بظاہر کفنی پائجامہ پہنتا ہو، ٹوپی پہنتا ہو، داڑھی وغیرہ ہو، لیکن فقط ظاہری حلیے کو دیکھ کر ہم اس کو متقی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے نا۔ ہاں، ظاہری طور پر متقی کہہ سکتے لیکن یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون اللہ کے یہاں پر کتنا زیادہ مقبول، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا زیادہ پسندیدہ، لہٰذا ہم کو ہر ایک کے ساتھ برابری والا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہی عقل مندی ہے اور شریعت کی یہی تعلیم ہے۔ حضور نے اسی تعلیم کا حکم دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح بھی بڑی زبردست طریقے سے کرتے تھے کہ ایک روایت ہے جو اسد الغابہ کے اندر موجود ہے، اور ابن کثیر کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ ایک صحابی تھے قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی تقریباً 12 سے 13 لڑکیاں تھیں۔ وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، حضور زمانہ جاہلیت میں میری 12 سے 13 لڑکیاں تھیں، ہوا یہ کہ میں نے ان 12 سے 13 لڑکیوں کو زندہ درگور اپنے ہاتھ سے کیے، کیا اللہ کے یہاں پر میری معافی ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ تو بالکل چڑ جاتا اور کہتا کہ تیری معافی تو ہو ہی نہیں سکتی،
ایک لڑکی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ، تو نے 12-13 لڑکیوں کو اس طرح زمین کے نیچے گاڑ دیا، تیرا دل ہے یا پتھر ہے؟ انسانیت کا تو خاتمہ ہو چکا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست طریقے سے حکیمانہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نے کہا کہ کیا تو بڑا سنگین جرم ہے، اب ایک کام کر، تو نے 12-13 لڑکیاں قتل کی ہیں، اس سے ہر ایک کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دے، تاکہ اس غلام کی زندگی اچھی ہو جاوے۔ تو اس کو آزاد کر دے گا، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی نہیں؟ غلام بیچارے کیسی زندگی گزارتے ہیں، خدمت خدمت خدمت۔ تو نے 12 جانیں لی، اب 12 غلاموں کو ان کی جان واپس دے دے، تو یہ تیرے لیے بہتر۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں اس طرح غلام والا آدمی نہیں، میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ میں غلام خریدوں اور پھر ان کو آزاد کروں، تو میں اونٹ کا بڑا دھندا کرتا ہوں، تو اونٹ کو میں اس طرح ذبح کر کے اس کو صدقہ کر دوں تو چلے؟ اتنی ہی تعداد؟ تو حضور نے کہا چلے گا، اونٹ جو وغیرہ جو ہیں ان کو صدقہ کرو، اور اس طرح 12 لڑکیاں تو نے قتل کی، اس کے بدلے میں 12 اونٹوں کو تو صدقے کے اندر دے دے، تاکہ لوگوں کا پیٹ بھرے اور لوگ تجھے دعائیں دے، ان کی زندگی کے اندر جان پیدا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم۔ بات بات پر یہ لوگ فال بھی لیتے تھے، یعنی پرندے اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر پرندہ دائیں جانب اڑے گا نا تو ہم کو کام کرنے کا، اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑانے تو ہم کام نہیں کریں گے۔ تو ضروری سے ضروری کام بھی کیوں نہ ہو، اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا ہے تو وہ کام بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی عقل کا خاتمہ، اور اتنا زیادہ خاتمہ کہ اپنی عقل کی بات نہیں مانتے، پرندے کے پیچھے چل رہے اور اس کو حاکم بنا رہے۔ کوے کو دیکھ لیتے تو کہتے ارے یار آج تو پورا دن منحوس جائے گا، تو پورا دن گھر کے اندر بیٹھے رہتے، کام کاج کے لیے بھی باہر نکلتے نہیں۔ کوے کو محض دیکھ لینے کی وجہ سے شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے، اور پورا مہینہ اس طرح ہی گزار دیتے تھے کہ اس میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا عائشہ کہتی ہے کہ میرا حضور کے ساتھ نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور میرا جو حضور کے ساتھ نکاح ہوا اس کی برکتیں تو آپ کے سامنے واضح اور ظاہر ہے ہی نا، کہ کتنا سب علم حضرت عائشہ کے ذریعے سے حضور کی امت تک پہنچا، تو برکتیں اس کے اندر نہ ہوں یہ ایسا ہو کس طرح سکتا ہے؟ اور حرب البسوس کی تو میں نے بات کی ہی، ایک اور جنگ تھی زمانہ جاہلیت کے اندر جس کا نام تھا حرب داحس والغبرا۔ اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ 2 لوگ تھے، انہوں نے گھوڑوں کے اندر مسابقہ کی ایک کھیل سب کے سامنے لگایا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ اگر میرا گھوڑا جیتے گا تو تجھے مجھے پیسے دینے، نہ اگر میرا گھوڑا اگر جیتے گا تو تجھے مجھے پیسے دینے، نہ اگر تیرا گھوڑا جیتا تو میں تجھے پیسے دوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے ریس لگائی۔ اب اس میں سے ایک آدمی کا گھوڑا دوسرے آدمی کے گھوڑے پر غالب ہو گیا، اس کو فتح ہوئی، ایک کے گھوڑے کو شکست ہوئی، تو اس میں مارم ماری چالو ہو گئی، اور وہ بھی پھر 40 سال تک رہی۔ اس میں کتنے سب عورتوں کو بیوہ کیا گیا، کتنے سب بچوں کو یتیم کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے اندر دعوت کا کام کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھی کہ ان پڑھ لوگوں کے درمیان آ کر ایسے لوگوں کو سنوارنا اور ایسے لوگوں کو دنیا کا سب سے افضل انسان بنانا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے تھے اور انگوٹھی حضور نے چاندی کی پہنی ہوئی تھی۔ اب بات کرتے اور چاندی کی انگوٹھی نے، تو حضور کی نظر چاندی کی انگوٹھیوں کی طرف جاتی تھی، یعنی بات کرتے نظر چاندی کی انگوٹھی کی طرف، بات کرتے حضور نے دیکھا نا کہ یہ انگوٹھی میرے صحابہ سے میری توجہ کو چھین رہی ہے، تو حضور نے اس چاندی کی انگوٹھی کو نکالا اور اس کو پھینک دیا اور کہا اے میرے صحابہ، یہ انگوٹھی تم سے زیادہ قیمتی نہیں، میں تمہاری طرف بات کر رہا ہوں اور یہ انگوٹھی یہ توجہ مجھ سے چھین رہی ہے، اس سے مجھے ایسی کوئی انگوٹھی کی ضرورت نہیں جو میری توجہ کو تم سے چھینے، اس لیے کہ تم سے زیادہ محبوب میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا، لوگوں کو پاک صاف بنانا تھا۔ اس سورت کے شروع والے حصے کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے۔ پھر یہودیوں کی مذمت اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ کتنی سب کتابیں پڑھتے ہیں اور کتنا سب علم ہے ان کے پاس، لیکن ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر بہت ساری کتابیں لادے ہوئے ہوں، کہ اس کو کیا اپنی لادی ہوئی کتابوں کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی طرح مثال بھی اسی طرح ہے، کیونکہ وہ تورات پڑھتے ہیں نا،
تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے کا تذکرہ ہے، تو یہ کیسی تورات کو پڑھنا کہ حضور کا تذکرہ آتا ہے، حضور کے نبی ہونے کی بات آتی ہے اس میں، لیکن تم حضور کا نبی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں، بس ایک ہی ضد لیے ہوئے ہو کہ بنو اسماعیل سے نبی آیا کیوں؟ نبی آنا چاہیے تھا تو بنو اسحاق سے آنا چاہیے تھا، بنو اسماعیل سے نبی آیا کیوں؟ تو یہ ایک ضد جس کی وجہ سے وہ حضور کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ گدھے ہو، ایسے گدھے جو اپنے اوپر بہت ساری کتابیں لادے ہوئے۔ بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو اسی طرح جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس سورت کے آخر کے اندر جمعہ کے دن کے بارے میں کچھ اہم مسائل بیان کیے گئے، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ دیکھو جمعہ کا دن جب ہونے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑا احترام ہے اور بڑا اونچا مقام ہے۔ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو حدیثوں کے اندر یہ بات ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے یہ جمعہ کا دن، اور یہ جمعہ کا دن اتنا افضل ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا بھی اللہ کے یہاں پر وہ مقام نہیں جتنا زیادہ اونچا مقام جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر رکھتا ہے۔ حضور نے یہ بات کہی کہ جمعہ کے اندر 5 خصلتیں ہیں، زبردست خصلتیں۔ نمبر 1، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اب بہت سے لوگ ذرا اس سلسلے میں تردد کے اندر ہوتے ہیں کہ کب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر تو فقط اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور وہ جمعہ کا دن کون سا تھا وہ اللہ کو زیادہ بہتر طریقے سے معلوم۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کہتے ہیں ان 6 دنوں میں سے کسی ایک دن جمعہ کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہوگا، اور علامہ سبکی اس بات کی طرف گئے بھی ہیں، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں، کیونکہ اس کی کوئی صحیح صریح ثبوت ہم کو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کئی کتابیں پڑھ ڈالی، ہم کو کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں پر اس کا صحیح صریح ثبوت ہم کو ملا ہو۔ لہٰذا جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اب کیا وہ ان 6 دنوں کے اندر داخل ہیں جب تخلیق سما اور ارض ہوا تھا، وہ ہمیں معلوم نہیں، بلکہ زیادہ تحقیق سے قریب بات یہ ہے کہ اس کے کئی سالوں بعد حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ایک بات تو جمعہ کے دن کے اندر یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا جمعہ کے دن، یعنی دنیا کے اندر انسانی وجود جمعہ کے دن سے شروع ہوا۔ تیسری خصلت کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ چوتھی خصلت، قیامت کا دن بھی جمعہ کے دن ہی ہوگا۔ اب عاشورہ کا دن ہوگا یا نہیں، تو کچھ روایتیں ایسے ہی جو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ عاشورہ کا دن ہوگا، لیکن وہ سب بے اصل ہے، من گھڑت ہے، اس کی طرف توجہ دینی نہیں ہے۔ ہاں، روایت کے اندر یہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اسی وجہ سے پہاڑ، آسمان، زمین، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو جمعہ کے دن سے ڈرتی نہ ہو، سب ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اسی لیے تو ہمیں اس دن کے اندر بہت زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ کے قریب رہنا چاہیے، اور سب سے زیادہ بہتر قربت کا ذریعہ یہ کہ آدمی درود شریف کی کثرت کرے۔ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ درود شریف کثرت سے جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے جو فرائض ہیں وہ آدمی ادا کرے، خطبے کے اندر حاضری دے، خطبہ جب شروع ہو اس سے پہلے ہی آدمی مسجد کے اندر حاضر ہو جائے جمعہ کے دن۔ حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی سب سے جلدی آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب کے دائرے کے اندر لکھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ جلدی کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے جلدی چونکہ کی نہیں، اس سے اونٹ کو قربان کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے نا ان کو اتنا ثواب ملے گا۔ پھر جو کم درجے کا ہوتا ہے اس کو پھر گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو اس سے کم ہوتا ہے اس کو ایک مرغی کو قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس سے کم تو ایک انڈے کو اللہ کے راستے میں دینے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ پھر ہوتا یہ کہ جب امام خطبے کے لیے آتا ہے اور خطبے کے لیے جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر فرشتے جتنے بھی دفتر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو غور سے اللہ کا ذکر سننا چاہیے، تو سب مجلس کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، اس میں جب اذان جمعہ ہو
تو آدمی کو خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اور امام جب خطبہ دے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، یہ نہیں کہ خطبہ امام دے رہا اور ہم ہماری باتوں کے اندر مشغول ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ بلکہ کوئی بات بھی کر رہا ہو تو اس کو بھی روکنا نہیں چاہیے، کہ اس کو روکنے کے اندر زیادہ بات ہوگی، اس لیے خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہو تو اس کا بات کرنا اگرچہ مناسب نہیں، لیکن ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دیتے وقت کوئی تجارتی غرض کی وجہ سے حضور کو اس طرح کھڑا چھوڑ دیا تھا ان لوگوں نے، اور تجارت کے اندر مشغول ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہمیت دلائی کہ بھائی یہ بہت اہم چیز ہے، کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دینا۔ وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی چیز پر اس کو ترجیح مت دینا۔ دیکھو رزق دینے والا اللہ ہے، تو ہم دکان وغیرہ کے اندر بیٹھ رہے ہیں، اللہ سے رزق طلب کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی ہم نافرمانی کریں گے تو کیا اللہ ہمیں دے گا؟ یہ بات تو تجربے سے ثابت ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بغیر محنت و مشقت کے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی رزق حاصل کرنے کی غرض سے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کبھی بھی نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے کے اندر رزق حاصل کریں، اس کے اندر برکتوں کا نزول بھی ہے اور حصول بھی ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر یہی سب مضامین آپ لوگوں کے سامنے بیان ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جمعہ کے دن کو سب سے زیادہ درود شریف کے اندر شغل رکھنے والا ہمیں بنا دے، مولا کریم سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہمیں بنا دے، جمعہ کے دن کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ انداز ہم کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ذریعے سے بھی لوگ ہدایت پر آ جائیں، ایسی صورتحال پیدا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دے۔ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ ہمیں عزت دینا، ذلتی سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمانا، طاقت قوت سے نوازنا، بیماری کمزوری ضعف سے پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ خیر سے نوازنا، شر سے پوری حفاظت فرمانا۔ تیرا قرب دینا، تیرا بعد ہو، اس سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد شفا یابی سے نواز۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ اے اللہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن شادی کر نہیں پاتے، یا تو کوئی مالی عذر ان کو ہوتا ہے یا کوئی جانی عذر ان کو ہوتا ہے۔ مولا کریم بہت سے نوجوان لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ نیک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا کریم کوئی آدمی ان کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اے اللہ ایسے نوجوانوں کو بھی تو اپنی رحمت کے سائے کے اندر لے لے، اور ان کے لیے بھی حسین خوبصورت بہتر جوڑوں کا بندوبست اور نظم فرما۔ مولا کریم جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کی شادی کی بھی جلد سے جلد شکل و صورت پیدا کر دے۔ جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، خصوصاً اس محلے کے اندر بہت سے لوگوں کے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی مولا کریم لوگوں کے حقوق دباتا ہے۔ اے اللہ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق ان کو عطا فرما، مسجدوں کے اندر ان کو آنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ لوگ تیرے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ آج تو دو طرح کے لوگ باقی رہ گئے مولا کریم، ایک وہ جو مکمل دیندار ہیں اور ایک وہ جو مکمل دین سے بیزار ہو چکے۔ اے اللہ لوگوں کو مسجدوں کے اندر آنے والا بنا دے، لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، ہدایت قبول کرنے والا ان کو بنا دے، قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ خصوصاً جو لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وقت نکال کر یہاں پر آتے ہیں، اے اللہ اگر ان کی جانب سے کوئی بے ادبی ہوتی ہو تو اے اللہ معاف کر دے۔ بے شک یہ کلام بہت اونچا ہے، ہمیں اس کا بھرپور ادب کرنا چاہیے، اور اے اللہ اگر کوئی بے ادبی کسی سے ہوتی ہے تو اے اللہ اس کو معاف فرما، لیکن اے اللہ ان کی اصلاح بھی کر، اچھے طریقے سے ان کی اصلاح بھی کر تاکہ یہ آئندہ سے کوئی بے ادبی نہ کریں۔ اے اللہ مجھ سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، لیکن اے اللہ انسان بشر ہیں، اگر کوئی چیز غلط نکل جاتی ہو جان بوجھتے ہوئے نہیں، بھولے سے، تو اے اللہ اس پر تم میری پکڑ مت کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔